قرآن کہتا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن میں رہ کر کے غلط کام کرتے ہیں تو اس کا عذاب ہمیں جہنم میں کس طریقے سے ملے گا، کیسے ملے گا، اور آج ہم یہ سننے والے ہیں مفتی سلمان اجری صاحب کی وجہ سے۔ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال۔ ویڈیو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ چلیے ویڈیو کو ہم اسٹارٹ کریں۔ میرے عزیزو، دوزخ کے صفات میں جو بیان ہوا ہے، ایک بار نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک بہت بڑی دھماکے کی آواز آئی۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا کیا تم نے یہ آواز محسوس کی، کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، اس کی تہ میں اب جا کر کے وہ گرا ہے۔ یعنی جہنم کے اوپر سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کے تہ میں جانے میں اسے 70 سال لگ جائیں، جبکہ یہ فرمایا گیا کہ آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بادل نہیں، آسمان جو حقیقی آسمان ہے، آسمان سے اگر زمین پر کوئی چیز گرا دی جائے تو صبح سے شام سے پہلے پہلے پتھر نیچے پہنچ جائے گا، جبکہ آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کا بتایا گیا، گھوڑے کی مسافت کا، حدیث پاک میں۔ تو یہ جو مسافت ہے اس میں ایک دن کے اندر ایک پتھر پہنچ سکتا ہے، اور دوزخ کے اندر پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جاتے ہیں، تو اس کی گہرائی کا اندازہ کیا ہوگا، وہ کتنی گہرائی ہوگی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ بیان فرمایا حدیث میں کہ اس جہنم کے 7 طبقے ہیں اور 7 دروازے ہیں، ہر ایک میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ مشرکین کا دروازہ الگ ہے، منافقین کا الگ ہے، کفر کرنے والوں کا الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیشہ رہنے والے تو یہ ہو گئے، پھر جو عذاب چکھنے والے ہیں، چغل خوروں کا دروازہ ہے، سود خوروں کا دروازہ ہے، زنا کرنے والوں کا دروازہ ہے، چوروں کا دروازہ ہے۔ یہ سب دروازے ان الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے وہاں پر مرقوم ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، دوزخ کو جو اس دن لایا جائے گا، فرمایا گیا کہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے، جبکہ ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک فرشتہ یہ موجودہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا تو 70,000 فرشتے بیڑیاں ڈال کر کے جہنم کو لا رہے ہوں گے، اور جہنم کے کان بھی ہیں، جہنم کی آنکھ بھی ہے، جہنم کی ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جب لایا جا رہا ہوگا فرشتے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے تو وہ اپنی بھوک کا احساس کرتی ہوگی، چیختی ہوگی، اور اس کی بھوک صرف اور صرف یہی انسانوں سے پوری کی جائے گی، کفاروں، مشرکین اور گنہگاروں سے اس کو بھرا جائے گا۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تم جو دنیا میں آگ جلاتے ہو، یہ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی 69 حصے اور اس کو تپایا جائے تو جہنم کی آگ ہوگی۔ ہم دنیا کی آگ کو سہ نہیں پاتے، ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ پاتے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ بھڑکائی ہوئی ہے۔ 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، پھر حدیث پاک میں ہے دوبارہ اس آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس آگ کو تپایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ اب فرمایا گیا جہنم کی آگ صرف اور صرف کالی ہے، وہاں روشنی کا کوئی نام ہی نہیں ہے، وہاں کوئی روشنی کا نام نہیں ہے۔ دوزخ کی آگ کا اندازہ اس طرح بتایا گیا۔ جہنم میں ڈالے جانے والوں کی صفات سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ جائیں گے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ جب ان کو ڈالا جائے گا، یہ بائیں جانب والے، کیا بائیں جانب والے تم کیا جانو، وہ ایسی خطرناک ہواؤں میں ہوں گے وہاں پر۔ اچھا، 3 طرح کا عذاب بتایا گیا ہے، ایک آگ کا عذاب، ایک دھوئیں کا عذاب، اور ایک ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے۔ ٹھنڈ کا عذاب یعنی ایسی برفیلی جگہ
کہ جو ہڈیوں کو گلا دیا کرتی ہے، وہ عذاب بھی وہاں پر ہے. زمہریر اس کو قرآن میں فرمایا گیا. تو وہاں ایک دخان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھواں کا عذاب، جس سے دم گھٹتا ہے، جس سے سانس نہیں لے سکتا آدمی. یہ تینوں طرح کے عذاب ہیں. کھانے کے لیے تھوہڑ کا ایک درخت، تھوہڑ اس کو کہا گیا، شجرۃ الزقوم، یہ کانٹے دار ایک درخت. جب جہنمی بھوک کی شدت کا احساس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کچھ کھانا دیا جائے، تو ایک کانٹے دار درخت ہے جس کو تھوہڑ کا پھل کہا جاتا ہے، وہ دیا جائے گا. وہ اتنے کانٹے بھرا ہوا ہوگا کہ اس کو جب دوزخی کھائے گا تو اس کے گلے میں سے اٹک کر کے کانٹے حلق سے باہر آئیں گے، اس کی گردن سے کانٹے باہر نکلنے لگ جائیں گے. نہ وہ اندر جاتے ہیں نہ باہر آتے ہیں. اس پھل کی کیفیت یہ ہے. تو پھر وہ شدت سے چیخ مار کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی تو دیا جائے. تو اب مائے حمیم دیا جائے گا. مائے حمیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فشاربون شرب الہیم. یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس دن جو پانی پلایا جائے گا وہ جہنمیوں کا سڑا گلا ہوا پیپ ہوگا جس کو پکایا جائے گا. اور اس کے بعد وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ جب ان کو پھل ہضم کرنے کے لیے دیا جائے تو وہ پانی قریب کریں گے تو ان کے نیچے کا جبڑا لٹک کر کے نیچے زمین تک آ جائے گا. یعنی اس کی جھلس کر کے آگ اتنا گرم ہوگا، اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا. وہی پانی جب وہ پینے کی کوشش کریں گے تو وہ پھل تو ختم ہوگا لیکن ان کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل چکی ہوں گی. یہ کیفیت ان کی کنٹینیو ہوتی ہوگی. آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنا دردناک عذاب ہے، اس کے بعد تو موت ہے. لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب ان جہنمیوں کا یہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اتنا چیخ کر کے داروغہ دوزخ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کریں گے. حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں، اس فرشتے سے یہ پکار کر کے کہیں گے کہ ہماری بات کرا رب تعالیٰ سے، ہمارا حساب کر دے، ہمارا یہاں خاتمہ ہو جائے، ہم یہ سہ نہیں پا رہے ہیں. قرآن پاک میں یہ بھی ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ان کی چمڑیاں جلیں گی، اللہ فرماتا ہے ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی. 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں ان کی چمڑی بار بار بدلی جائے گی تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں. کیونکہ چمڑی جلنے کے بعد، جیسے کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پین ریسیور ختم ہو جاتا ہے، درد کو وہ محسوس کرنے والا حصہ جلنے کے بعد کم ہوتا ہے. اب دوزخیوں پر مسلط کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے، ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں. حضور فرماتے جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا. اور جو دردناک عذاب ہے، جو ذلت والا عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے. تو بیان کو ہم نے بھی سنا اور آپ نے بھی سنا. آئی ہوپ آپ نے بیان کو پوری طریقے سے اچھی طریقے سے سنا ہوگا. اس بیان میں بس حضرت ہی بتانے کا پریاس کر رہی ہے اگر اس دنیا میں رہ کر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آخرت میں جا کر آپ بچ نہیں پائیں گے. وہاں پر آپ کو اس گناہ کا سزا بھگتنا ہی پڑے گا. تو اس دنیا میں ہم اور آپ جتنے دن رہیں اچھے طریقے سے رہیں، اللہ کی عبادت کریں. ہمیں اللہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو. تو اب ہم کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.